بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از محمد ساجد. آج میں آپ کو ناؤن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ناؤن بیسیکلی کیا چیز ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، اور ناؤن جو ہے ہم کس کس چیز کو ناؤن کا نیم دے سکتے ہیں. ناؤن بیسیکلی از اے نیمنگ ورڈ کہ جس طرح ہم کسی پرسن یا آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ نیم دے دیتے ہیں، کوئی مرد ہے، عورت ہے، اور اس کو ہم اگر نیم دیتے ہیں تو وہ ناؤن کے اندر انکلوڈ ہوگا. اگر کوئی جاب کا ٹائٹل ہے، جس طرح ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، تو وہ بھی ناؤن ہوگا. ناؤن کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے کہ جس طرح موبائل سیٹ ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، اور اسی طرح ناؤن کسی جگہ کا نیم بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کراچی، اسلام آباد، لاہور. اور ناؤن کسی کوالٹی کا نام بھی ہو سکتا ہے جس طرح کرج ہے. اور ناؤن کسی ایکشن کا نام بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہنستا ہے تو ہم اس کے ہنسنے کو کیا کہیں گے؟ لافٹر. تو ناؤن بیسیکلی از اے نیمنگ ورڈ کہ کسی بھی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام، یا کسی جاب کا کوئی ٹائٹل ہے تو اس کا اگر نیم ہوگا، یا اگر کوئی کوالٹی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر آئیں گی؟ یہ ناؤن کے اندر آئیں گی. جب بھی ہم کسی چیز کو، جگہ کو ہم نیم دیں گے تو وہ ناؤن ہوگا. آج ہم ناؤن کی اقسام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. ناؤن کی اقسام کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ فنکشن آف اے ناؤن، کہ ناؤن کا فنکشن بیسیکلی کیا چیز ہے، کہ کیوں ہم ناؤن کو استعمال اپنے سینٹینس کے اندر کرتے ہیں. ناؤن ہمارا سبجیکٹ کے طور پر ہمارے سینٹینس کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ آبجیکٹ آف اے پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کمپلیمنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپوزیشن، یوزڈ ان اپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ہم اس کو ڈائریکٹلی ہم اس کو ناؤن کو استعمال کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناؤن کی اقسام کتنی ہیں. ناؤن کی مختلف اقسام ہیں، جس طرح کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کمپاؤنڈ ناؤن، کنکریٹ ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، پارٹیٹیو ناؤن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم کامن ناؤن کے بارے میں جانیں گے. A common noun is the name given in common to every person or thing of the same class or kind. مطلب کہ جب ہم کسی بھی کلاس کے کامن جو نیم بن رہے ہیں، ہم جب ان کو کوئی نیم دیں گے تو وہ کامن ناؤن کے اندر فال کرے گا. جس طرح ہم بہت سارے دنیا کے اندر لوگ ہیں، تو جب لوگوں کی کلاس جو ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کریں گے تو ہم کسی بھی آدمی کو ہم کیا بولیں گے؟ ہم اس کو مین کہیں گے. A man basically is the representation of a lot of common men, right? اسی طرح اگر ہم اینیملز کی بات کرتے ہیں، ہم ہارس کہتے ہیں یا ڈاگ کہتے ہیں، تو ڈاگ بیسیکلی بہت سارے ڈاگس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ اپنی ایک کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم ٹیبل کی ایگزامپل لیتے ہیں تو بہت سارے ٹیبل ہیں، ایک ہی طرح کے ٹیبل ہیں، ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ ٹیبل. ناؤن کی دوسری قسم پراپر ناؤن ہے. A proper noun is the name of some particular person or place. کہ جب ہم کسی جگہ یا ہم کسی شخص کو نیم دے دیتے ہیں تو اس وقت وہ پراپر بن جاتا ہے. کامن ناؤن کے اندر میں نے کہا کہ a man، a horse، کراچی، یہ کامن ناؤن کے اندر فال کریں گے کہ ہم جب کسی جگہ کو اس کا نیم دے دیں گے، کسی بھی جگہ کو، تو وہ کیا ہے؟
کہ وہ پراپر بن جائے گا. کہ کامن اور پراپر کے اندر فرق یہ ہے کہ بہت ساری کامن جگہیں جو ہیں، بہت سارے کامن لوگ جو ہیں جو اپنی کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے تو ہم ان کو کامن کہیں گے. اور پراپر ناؤن وہ اس وقت بنے گا جب ہم اس کامن چیز کو ہم اس کا نیم، اسپیسیفک نیم دے دیں گے. کہ پرٹیکولر نیم اس کا جب آ جائے گا تو وہ پراپر بن جائے گی. جس طرح ہم کسی شخص کو کوئی نیم دے دیتے ہیں، جس طرح ساجد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں، محمد ہے، تو یہ سارے نیم جو ہیں بیسیکلی یہ کسی ایک آدمی کے نیم ہیں. ہم نے کسی ایک آدمی کو کہہ دیا تو محمد ہے، آپ ساجد ہو، آپ ناصر ہو، تو یہ ہم نے ایک آدمی مین بیسیکلی از ریپرزینٹنگ اے کلاس. کلاس کا مطلب یہ کہ بہت سارے لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. جب انہی کلاس کے لوگوں میں ہم ایک آدمی کو چوز کرتے ہیں اور اس کو ہم نیم دے دیتے ہیں تو اس وقت وہ کیا بن جائے گا؟ وہ پراپر ناؤن بن جائے گا. اسی طرح اگر ہم پلیس، جگہیں بہت ساری ہیں، جب ہم کسی جگہ کو نیم دے دیں گے، جس طرح اسلام آباد ہے، کراچی ہے، بیسیکلی وہ جگہوں کے نیم ہیں، وہ پلیسز کے نیم ہیں. اسلام آباد جگہ بیسیکلی ہے، اور اس کو جب ہم نے اسلام آباد کہہ دیا تو یہ پراپر ناؤن کے اندر آ جائے گا. اسی طرح کہ فارمز آف ایڈریس، کہ ہم ماما، پاپا یا ہم انکل کہتے ہیں. جیوگرافیکل نیمز ہیں، جس طرح ہم ایشیا، اور اسی طرح دنوں کے نیم ہیں، ہم منڈے کہتے ہیں، سنڈے کہتے ہیں، تو یہ پراپر ناؤن کے اندر فال کریں گے. ناؤن کی تیسری قسم ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن از دا usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to it belongs. کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کسی ایکشن، کوالٹی اور اسٹیٹ کا نام ہے. کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کی ایمانداری کو بیان کریں گے تو ہم اس کی آنیسٹی کے بارے میں بات کریں. اگر کسی کی عقل مندی کو ہم شو کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی وزڈم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی بہادری کے بارے میں بات کریں گے تو ہم بریوری کہیں گے. اسی طرح ایکشن کیا ہے؟ کہ ہمارا کسی بھی انسان کا یا کسی بھی اینیمل کا کوئی کرنے کا کام جو ہے. جس طرح ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں تو ہم ججمنٹ کہیں گے. اگر ہم ہنس رہے ہیں تو ہمارا لافنگ ہوگا. اسی طرح اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈہڈ، یوتھ، بوائے ہوڈ، کہ کسی بھی انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، ادوار ہیں. اس کے اندر چائلڈہڈ بھی ہے، اس کے اندر یوتھ بھی ہے، اس کے اندر اولڈ بھی ہے. ایج کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی اولڈ ایج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ ناؤن بیسیکلی یہ کسی کوالٹی، ایکشن اور اسٹیٹ کو بیان کرتا ہے. کمپاؤنڈ ناؤن دو چیزوں کے دو مختلف ناؤن جب اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان کو کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. مینی ناؤنس آر ان انگلش آر فارمڈ فرام ٹو پارٹس. دو پارٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کلاس روم کی ایگزامپل لیتے ہیں تو کلاس روم جو ہے وہ دو ڈفرینٹ لفظوں کا مرکب ہے، اور اس سے ہم نے ایک لفظ ہم نے بنا لیا کلاس روم. کلاس ایک علیحدہ چیز ہے، روم ایک علیحدہ چیز ہے. جب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے. اسی طرح اگر مور دین 2 اور 3 ڈفرینٹ لفظ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے ہم ایک ناؤن حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کو کمپاؤنڈ ناؤن کہیں گے. جس طرح سن ان لا، مدر ان لا. تو آگے سنگل ورڈ کمپاؤنڈ ناؤن کبرڈ ہے، رین کوٹ ہے، ٹائپ رائٹر ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے. اس طرح کے بہت سارے اور دو مختلف نیم اگر ہم اکٹھے کر کے اس سے ایک ناؤن حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمارا کمپاؤنڈ ناؤن ہوگا. اسی طرح کچھ دوسرے ناؤن ہیں جن میں ایک ایڈجیکٹو ہوگا، ایک ناؤن ہوگا. جس طرح گرین ہاؤس ہے تو گرین کے اندر گرین ایڈجیکٹو ہے بیسیکلی، ہاؤس جو ہے وہ ناؤن ہے.
تو دونوں مل کے ایک کمپاؤنڈ ناؤن بناتے ہیں۔ اسی طرح ہیوی ویٹ ہے تو ہیوی اس کے اندر ایڈجیکٹو ہے، ویٹ ناؤن ہے۔ تو دوبارہ پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر دو لفظ اکٹھے ہو جائیں اور دو لفظوں کے اکٹھے ہونے سے اگر ہمارا ایک ناؤن جو ہے وہ آگے ہمیں ملتا ہے تو اس کو ہم کمپاؤنڈ ناؤن کا نیم دیں گے۔ ہماری ناؤن کی پانچویں قسم جو ہے وہ کلیکٹیو ناؤن ہے۔ تو کلیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کو ایک نیم دے دیتے ہیں۔ وہ بہت سارے ناؤن، کامن ناؤن جو ہیں اکٹھے ہو کے کسی کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے یا کسی گروہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے۔ تو جب بھی ہم مختلف کامن ناؤنز جو ہیں ان کے گروہ کو ہم ایک نیم دے دیں گے تو وہ ہمارا کلیکٹیو ناؤن ہوگا۔ جس طرح ہم آرمی کی اگزامپل دیتے ہیں تو آرمی کے اندر بیسیکلی بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، سولجر ہوتے ہیں اس کے اندر لڑنے والے، لیکن ہم وہ سارے کے سارے سولجر جو ہیں وہ کامن ناؤنز کے اندر فال کریں گے۔ لیکن جب بہت سارے سولجر ایک جگہ پر اکٹھے ہم کر دیں اور ان کو ایک نیم دے دیں تو وہ آرمی کا لفظ ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آگے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ڈائریکٹرز مل کر ایک بورڈ بناتے ہیں، اور اگر ہم اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کہیں گے تو بورڈ کیا ہوگا، وہ اس کے اندر کلیکٹیو ناؤن ہوگا۔ تو فلاک آف برڈز، فلاک کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت سارے گروہ کی صورت میں پرندے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو فلاک کہیں گے، شیپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پلانٹ یا فروٹ کی ہم اگزامپل لیں تو بہت سارے اگر پھول جو ہیں وہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے کر دیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بنچ، ہم کہہ سکتے ہیں بنچ آف فلاور۔ تو بنچ آف فلاور جو ہے یہ اس کے اندر کلیکٹیو ناؤن ہوگا۔ تو اگر ٹیم کی ہم اگزامپل لیتے ہیں تو ٹیم کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم کے اندر بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں، تو ان پلیئرز کو ہم ایک ایک نیم دینے کی بجائے ان کو ہم یا ایک ایک نیم سے کسی کو پکارنے کی بجائے ہم اس کو کیا بولتے ہیں، اکٹھے کر کے ایک ہی نیم دے دیا اور اس کو وہ کہا کہ یہ 11 پلیئرز کی ٹیم ہے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری اگزامپلس ہیں۔ مطلب اگر آپ کسی بھی کلاس یا گروہ، وہ کلاس اینیملز کی ہو، وہ انسانوں کی ہو، یا وہ گروہ جو ہے وہ پلانٹ سے اس کا تعلق ہو، پھولوں سے ہو، جس کسی سے بھی مرضی ہو، تو ہم جمع شدہ بہت سارے کامن ناؤن ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو جب ہم اس کو ایک نیم دیں گے تو وہ ہمارا کلیکٹیو ناؤن ہوگا۔ ہماری ناؤن کی 6 ٹائپ جو ہے وہ کنکریٹ ناؤن ہے۔ تو کنکریٹ ناؤن کی جو بیسک مثال دی جاتی ہے یا اس کی تعریف کی جاتی ہے تو کنکریٹ ناؤن از اے ناؤن وچ میکس ادر تھنگس آر میڈ بائی ادر تھنگس۔ مطلب یہ کہ یا تو یہ خود کسی سے بنا ہوا ہوتا ہے یا اس سے کوئی دوسری چیزیں جو ہے نا وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ کنکریٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اٹ از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ تھنگس۔ اگر ہم انسان کی اگزامپل لیتے ہیں تو انسان بھی بیسیکلی بہت ساری چیزوں کا مرجر ہے۔ انسان کی باڈی جو ہے یہ بھی کنکریٹ ناؤن ہے، انسان بیسیکلی خود کنکریٹ ناؤن کے اندر فال کرتا ہے۔ تو اس کی جب ہم تعریف کریں گے تو مین بیسیکلی اس کی انڈیویجولیٹی بھی ہے اور اس کی فزیکل ایگزسٹنس بھی ہے۔ 2 طرح کے کامن ناؤن جو ہیں کنکریٹ ناؤن جو ہیں وہ فال کرتے ہیں۔ ایک کی صرف اور صرف فزیکل ایگزسٹنس ہے اور دوسرے کی فزیکل پلس انڈیویجولیٹی بھی ہے۔ انڈیویجول فزیکل ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں کا موجود ہونا، کہ اگر ہم انسان کی اگزامپل لیتے ہیں تو انسان کی فزیکل ایگزسٹنس یہ ہے کہ اس کا ویٹ بھی ہے، اس کی باڈی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری طرف اس کی انڈیویجولیٹی یہ ہے
کہ وہ خود سے کوئی فیصلے کر سکتا ہے، آگے پیچھے جانے کا، چل پھر سکتا ہے، وہ واک کر سکتا ہے، یا کوئی اور ایکشن اس سے ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ آبجیکٹس ہیں، یعنی آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب بوٹل اس کی صرف اور صرف یا ڈیسک ہے، ٹیبل ہے، ٹائپ رائٹر ہے، تو ان سب کی فزیکل ایگزسٹنس تو موجود ہے لیکن ان کی انڈیویجولٹی نہیں ہے۔ اب اگر ہم مثال لیتے ہیں انسان کی، تو انسان میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کا مرجر ہے، اس کے اندر بہت ساری یعنی بلڈ بھی ہے، آپ کے اندر گوشت بھی آپ کا ہے، ہڈیاں بھی ہیں، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزوں سے انسان مل کر بنا، تو ہم اس کو کنکریٹ ناؤن بھی کہیں گے۔ دوسری طرف اگر ہم بوٹل کی ایگزامپل لیتے ہیں، ڈیسک کی ایگزامپل لیتے ہیں، یا ٹائپ رائٹر کی ایگزامپل لیتے ہیں، ٹیبل کی لیتے ہیں، چیئر کی لیتے ہیں، تو چیئر کے اندر دیکھ لیں کہ بہت ساری ووڈ استعمال ہوگی، اس کے اندر کلر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر لوہے کی کیل جو ہیں آئرن کی وہ بھی استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے علاوہ اور ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اگر ہم بوٹل کی ایگزامپل لیتے ہیں تو وہ بھی بہت سارے کیمیکلز کا مرجر ہے۔ اگر ہم ٹائپ رائٹر کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزوں سے وہ مل کے بنا ہوا ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں کہ جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، یعنی یہ دوسری چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ انسان ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ٹائپ رائٹر ہے یا ٹیبل ہے تو یہ دوسری چیزوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بارلے ہے، ویٹ ہے یا سیمنٹ ہے، تو اگر فلور کی یعنی آٹے کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو آٹے سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ وہ جو چیزیں بنتی ہیں اس سے بریڈ بھی بن سکتا ہے، اس سے روٹی بھی بن سکتی ہے، اس سے اور نان بھی بن سکتا ہے۔ یعنی وہ اگر فلور جو ہے وہ دوسری چیزوں کو بنا رہا ہے، ویٹ ہے بیسیکلی وہ ویٹ سے نکلتا ہے، گندم سے نکلتا ہے آٹا، تو آٹے سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شوگر کی ایگزامپل لیتے ہیں تو شوگر بھی جو ہے وہ اس سے کچھ اور چیزیں بن رہی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کنکریٹ ناؤن جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر دو خصوصیت ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ خود کسی چیز سے مل کے بنتا ہے یا اس سے کوئی دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ پھر آگے کنکریٹ ناؤن جو ہیں ان کی ہم جب ڈویژن کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ان کی فزیکل ایگزسٹنس بھی ہوتی ہے اور ان کی انڈیویجولٹی بھی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں صرف اور صرف ان کی انڈیویجولٹی ہوتی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے، انڈیویجولٹی نہیں ہوتی۔ ہماری سیونتھ ناؤن کی قسم جو ہے وہ پارٹیٹیو ناؤن کی ہے۔ پارٹیٹیو ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ریفرز ٹو اے پارٹ آف اے ہول۔ پارٹ آف اے ہول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ساری چیز کو لیتے ہیں، کسی بھی چیز کو، مطلب اگر ہم روٹی کو لیتے ہیں یا ہم بریڈ کو لیتے ہیں تو ہم اس کے پیسز بنا دیتے ہیں۔ تو پیسز بنانے سے کیا ہوگا کہ وہ ایک علیحدہ سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آ جائے گی، وہ علیحدہ سے اس کی ایک شناخت ہو جائے گی۔ جس طرح ہم اگر بریڈ کی ہی ایگزامپل لیں، a loaf of a bread، لوف آف اے بریڈ یا سلائس آف اے بریڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ بریڈ کے اندر بہت سارے اس کے سلائس ہیں۔ بیسیکلی ہم بریڈ کو بریڈ کہیں گے، وہ ایک روٹی نما اگر ہم بڑا سائز کا آئٹم بنا لیتے ہیں اور بعد میں اس کو اس کے پیسز بنا دیں، تو سلائس اگر ہم اس کے بنا دیں تو سلائس کی ایک اپنی شناخت پھر ہوگی، بریڈ کی ایک اپنی ہوگی۔ سلائس آف بریڈ کا مطلب ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے بریڈ کا، پورے بریڈ کا۔ لوف آف اے بریڈ ایک چھوٹا سا لقمہ یا ایک ٹکڑا کسی بڑی چیز کا۔ پیس آف چاک یا بٹ آف چاک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
بڑی چیز کو لیا، اس کے پیسز بنا دیے، اور اس کے پیسز بنانے کے بعد کیا کیا کہ اس کو ہم نے ایک علیحدہ سے اس کا نیم دے دیا. یا ہم پلورل کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو پیسز آف بڈ آف چاک کلوتھ انفارمیشن میٹ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم گوشت بڑا اس کا لوتھڑا ایک لیتے ہیں، بڑا پیس اس کا گوشت کا لیتے ہیں اور اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے اندر ہم کر دیں تو ہم اس کو کہیں گے اے پیس آف میٹ. تو اے پیس آف میٹ جو ہے یہ آپ کا پارٹیٹیو ناؤن ہوگا اور اس کی ایک الگ سے اپنی ایک شناخت ہے، تو یہ ناؤن کا حصہ ہوگا.